بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر حضرت عمر کی طرح منا لیں یا حضرت عمر سے عید غدیر منانا سیکھ لیں، آج کا یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور عید غدیر حقیقت میں ہے کیا؟ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری ایام میں آخری حج ادا کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہیں۔ غدیر کے مقام پر جناب پیغمبر اکرم پر آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ پیغمبر اکرم لاکھ سے زیادہ اصحاب ساتھ تھے، ان کو روکتے ہیں اور ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں، اور اس خطبے کی تفصیل ہمارے پاس ایک یہ چھوٹا سا رسالہ ہم نے اس خطبے پہ مبنی شائع کیا ہے۔ کوئی 43 ٹائم جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، اور پھر یہ خطبے کے اگر فرصت ہوئی تو چند جملات عرض کروں گا۔ اور جناب پیغمبر اکرم جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے کا مہم جملہ جو ہمارے ہاں نقل کیا جاتا ہے وہ پورا خطبہ نہیں ہے، طویل خطبے کا، یعنی کوئی 35-40 منٹ کا خطبہ ہے، اس خطبے کا ایک جملہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب ہو کے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ہم ایک ویڈیو میں غدیر خم کے حوالے اور کتابوں کے متعلق نقل کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو دیکھ لیجئے کہ غدیر سنی شیعہ نہیں بلکہ قرآنی عید ہے۔ جب یہ اعلان ہو جاتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یا علی مولا، اور پھر آگے بھی جملے ہے پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اس سے دشمنی رکھ جس سے علی دشمنی رکھتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر حاضر جو ہیں وہ اس غائب کو بتلائے اور ہر باپ قیامت تک اپنے اولاد کو بتلائے۔ یہ خطبے کے حوالے وغیرہ اس وقت ہم پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا جو موضوع ہے، جب یہ ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 3 ہے۔ جب دین کو تکمیل کی سند ملتی ہے تو اب پیغمبر اکرم حکم فرماتے ہیں اور جناب امیر المومنین کو اس ولایت کی عطا پر مبارکبادیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا اصل جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عید غدیر، اس مبارک دن کو شیعہ سنی میں اس تقسیم نہ کیجئے، بلکہ یہ ایک اسلام کی عید ہے اور اس کو اسلام کی عید کے طور پر منائیے۔ بس ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس حد تک آپ معنی مولا، چونکہ اب عجیب سلسلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اختلافی بنانے کے لیے اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے شان نزول اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس میں الجھا کے لوگوں کو کسی چیز کی اصل اہمیت کو ہی کم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں جناب پیغمبر اکرم نے جب فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اب جب مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مبارکبادی جو ہر کسی نے نقل کی ہے اور درجنوں کتابوں میں وہ منقول ہے، یہ میرے سامنے ہے جناب حسکانی کی، حاکم حسکانی کی شواہد التنزیل کی پہلی جلد۔ اس میں جب یہ شان نزول بیان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت 3، تو یہاں انہوں نے ایک حدیث نقل کی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ یہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، اور آگے ہوا یوم غدیر خم، جب جناب پیغمبر اکرم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فقال له عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اور پھر آگے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 203 پہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فقال عمر
ابن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولاي و مولا کل مؤمن وانزل اللہ. اور پھر آگے جو ہے وہ جاری ہے. میں آج کے سیشن میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان، اور میں ان عزیزان کو آفرین کہتا ہوں جو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسائل ان دنوں میں اور اتنا ایام میں نہیں ہونے چاہیے. ہم ان کے ساتھ 100% متفق ہیں کہ یہ اختلافی ایام، ان اختلافی ابحاث کو ان ایام میں کیا خصوصیت ہے؟ ان ایام کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان نمبر گن رہے ہیں کہ ابھی 37,000 مر چکے ہیں، ابھی 40,000 مر چکے ہیں، اور بیٹھے ایسے ہیں ہم سمیت گویا ایک تماشا ہی بیٹھے ہیں. جیسے وہ کرکٹ کے رنز گنا کرتے تھے، اسی طریقے پہ یہ شہدائے فلسطین کی تعداد گنی جا رہی ہے، اور بس ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اختلاف مولویوں نے کیا کیا، یہ فلاں کی توہین ہو گئی اور یہ فلاں کے لیے ناراضگی ہو گئی. میں اتنا عرض کروں عزیزان، غدیر منائیے، ان 2 آیتوں کو مد نظر رکھیے. درجنوں کتابیں اس پر ہم نقل کر چکے ہیں کہ لکھی گئی ہیں، اور یہ حسکانی کی اس کتاب کو دیکھ لیجئے. بس معنی مولا اپنی مرضی سے کرتے رہیے، شیعہ اپنی مرضی سے کرتے رہیں، سنی اپنی مرضی سے کرتے رہیں، لیکن کم از کم ایک چیز جو ہے وہ کہتے رہیں، علی مولا ہے، اس لیے کہ علی ہر اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے. معنی کیا ہے؟ میرے سامنے یہ کتاب ہے جناب شیخ محسن علی نجفی صاحب کی، ایک بڑی مہم کتاب ہے. یہ کتاب اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ ازریہ میں جناب شیخ بزرگ تہرانی نے کیا ہے، اور وہ قصہ اپنی جگہ پہ یہ عزیزوں سے عرض کروں گا. البتہ یہ کتاب چونکہ عربی میں ہے شیخ محسن علی نجفی مرحوم کی، تو بہرحال گزارش کروں گا کہ اگر کوئی صاحب اس کتاب کا اردو میں اگر ترجمہ نہیں ہے تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں معنی المولا والولی، اس کتاب کا نام ہی ہے النحج السوی فی معنی المولا والولی. تو اب انہوں نے مختلف 10 معنی لکھے ہیں. پہلا معنی جو ہے وہ لکھے ہیں بمعنی مالک، دوسرا ہے بمعنی مولا، اور تیسرا بہرحال اب کیا کہیں، یہ 10 معنی انہوں نے نقل کیے ہیں. اور پھر وہ جو ان معانی میں اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں ان کو بھی نقل کیا ہے، ان کا جواب بھی دیا ہے. میں بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان معانی کے اختلافات اور ان کے جوابات کے بجائے شیعہ اس معنی کو لے لیں جو آپ سمجھتے ہیں، اور اہل سنت برادران اس معنی مولا کو لے لیں جو وہ سمجھتے ہیں یا ان کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اس عید کو اتفاق کا ذریعہ بنائیے، اختلاف کا ذریعہ نہیں بنائیے. اور یہ الحمدللہ اس وقت ایسے ہیں علماء کرام. میں پھر اس گفتگو میں بھی عرض کروں کہ بڑا اچھا کسی عزیز نے متوجہ کیا کہ آپ لفظ سنی استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت میں فضائل علی جتنے اہل سنت علماء بیان کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں بیان کر رہا. جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ ویڈیو میں بھی، جناب ڈاکٹر تیجانی صاحب جناب ڈاکٹر یہ طاہر القادری صاحب جیسے افراد، اور جناب سلمان ندوی صاحب جیسے افراد، یہ افراد الحمدللہ، اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی اہل سنت علماء نے لکھی ہیں. بس وہ جو فضائل علی جن کو برداشت نہیں ہوتے، وہ ناسبی پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو انگلیوں پہ ان کو گنا جا سکتا ہے. لہذا شیعہ جوانوں سے بھی اور شیعہ افراد سے بھی یہی گزارش ہے، جیسے اس عزیز نے کہا کہ آپ یہ لفظ جو ہیں وہ البتہ کیا جائے. اس عزیز نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ناسبی سنیت کے اس لبادے میں خود کو ڈھال کے آتے ہیں. لہذا ابھی اس مجبوری کے تحت کبھی لفظ سنی استعمال ہوتا ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، ورنہ اہل سنت میں ایک بہت بڑا طبقہ فضائل علی ابن ابی طالب کو الحمدللہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. بس دعا ہے پروردگار ہمیں ان عید کی خوشیوں میں ان مظلوموں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپس میں بھائی چارے اور پیار و الفت کے ساتھ عید غدیر جیسے عید کو منانے کی ہمت، اور مولا کا معنی اپنے اپنے حساب سے. بس اتنا کہہ دوں، ایک دفعہ حضرت عمر کی سنت ادا کرتے ہوئے اہل سنت بھی یہ کہتے رہیں مولا علی، تو انشاءاللہ یہ اتفاق و اتحاد کا ایک بہترین نمونہ بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.